ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ چند ہفتوں سے آپ فرائض نماز سے متعلق درس سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج نماز کے فرائض مکمل ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد نماز کے واجبات اور سنن و مستحبات کا درس ہوگا۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے رکن میں شامل ہے، قیام یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے، قرأت یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ اس کے علاوہ اب رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ، یہ 7 فرائض ہے نماز کے کہ جن سے متعلق ایک مسلمان کو علم رکھنا لازم و ضروری ہے کہ یہ فرض علوم میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر اس کا علم حاصل کرنا اور اس کا علم رکھنا لازم و ضروری ہے۔ آپ نے 3 فرائض سے متعلق تکبیر تحریمہ، قیام اور قرأت، اس سے متعلق بالتفصیل مسائل سماعت فرما لی۔ اب یہاں سے رکوع و سجود، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ، اس کا بیان ہوگا کہ رکوع کسے کہتے ہیں، رکوع میں کیا چیزیں لازم و ضروری ہے، سجدہ کسے کہتے ہیں، سجدے میں کیا چیز لازم و ضروری ہے، سجدہ کس طرح ہوگا، کس طرح سجدہ ادا نہیں ہوگا، اس کے فرائض کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے۔ تو فرمایا رکوع کی تعریف کیا ہے، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، رکوع کا ادنا درجہ کہ اتنا جھکنا گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے۔ قیام میں بھی دیکھیں یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا تھا اور اس کو یاد رکھنا لازم و ضروری ہے، کیونکہ جب ہم نماز جماعت میں بالخصوص جب شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات امام رکوع میں ہوتا ہے اور بندہ بھاگتے ہوئے آتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع میں چلا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ چیز بتائی تھی کہ تکبیر تحریمہ جو ہے حالت قیام میں کہی جائے۔ اگر اتنا تکبیر تحریمہ کہتے وقت اتنا جھک گیا تھا وہ کہ اگر ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتا، تو تکبیر تحریمہ اس کا یہ فرض ادا ہی نہیں ہوا، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رکوع کے حد تک پہنچ گیا تھا، اور تکبیر تحریمہ کے لیے لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر سیدھا قیام میں کہے۔ تو بندہ اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور اس کا کامل درجہ یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پوری سیدھی ہو جائے، سیدھی بچھا دی جائے۔ ایسا کبڑا شخص جس کا کب حد رکوع تک پہنچ گیا ہو، وہ کیسے رکوع کرے؟ یا تو اس کے پیٹھ پر کبڑا پن ہو پیٹھ میں، یا یہ کہ اتنی عمر ہو گئی ہے کہ پیٹھ جھک گئی ہے نا۔ بعض بزرگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہے، بوڑھے مرد ہوتے ہیں، تو اب وہ جب آلریڈی جھکے ہوئے ہیں تو قیام کس طرح کریں گے، وہ سجدہ کس طرح کریں گے، رکوع کس طرح کریں گے، وہ قیام۔ اب تکبیر تحریمہ وغیرہ کے لیے ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کوزہ پشت، یعنی کہ کبڑا شخص کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، تو رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے،
کیونکہ اب معذور ہے وہ قیام سے، ٹھیک، تو جس حالت میں اسی میں تکبیر تحریمہ کہے، نیت باندھے، اور اس کے بعد جب رکوع کرنا ہو تو سر سے اشارہ کرے کہ ہاں اب رکوع میں جا رہا ہوں، اور ہاتھ گھٹنے پہ رکھ دے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ یہ بغور سماعت فرمائے، اچھے خاصے لوگ اس مسئلے سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو بتانے کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ قبول ہو نہ ہو وہ تو بات کی بات ہے، پہلے نماز تو صحیح طور پر ادا ہو، جب ادا ہوگی تب نہ جا کے قبول ہوگی۔ پیر پورا دونوں اٹھا ہوا ہوتا ہے یا صرف ایسے نوک لگی ہوتی ہے، ان لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی، صاف بات۔ کوئی اتنا معذور ہے کہ انگلی نہیں لگا پائے تو دوسری بات ہے، لیکن وہ عذر ہونا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنے دماغ سے اس کو عذر بنا لیا ہے۔ عذر آپ کے حساب سے نہیں چلے گا، شریعت جس کو معذور کہے گی وہ معذور ہوگا، ورنہ بندہ چاہے تو بیٹھے بیٹھے بیمار پڑ جائے، آپ ہمت ہی مت کرو کہ میں اٹھ ہی نہیں پاؤں گا، نہیں اٹھ پائیں گے آپ ہمت ہار جاؤ کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ اور آپ بیمار ہو اور آپ باندھ لو، عزم مصمم کر لو کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، آپ پڑھ لے جاؤ گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی نماز کی حفاظت بھی وہ خود کرے نا۔ یہ کس طور پر ہوگا کہ نماز کو صحیح طور پر ادا کرے، جانے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، رکوع کا طریقہ کیا ہے۔ تو ایک انگلی کا لگنا، دونوں پیر کی ایک ایک انگلی کا لگنا شرط ہے۔ پیٹ، یہ پیٹ ہے، یہ پیٹھ ہے، ابھی میں کھڑا ہوں تو پیٹ کے بل کھڑا ہوں، انگلیوں کے پیٹ کے بل۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو اوپر کا حصہ ہے وہ پیٹھ ہے، ہم اس طرح انگلی لگاتے ہیں تو یہ اس طرح پیٹ لگانا، دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا لگنا یہ شرط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور تین تین انگلی کا لگنا یہ واجب ہے، دونوں پاؤں کی تین تین انگلی کا لگنا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں۔ کسی عذر کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو کیا کرے؟ اور ایک بات میں یہاں پر اور کہہ دوں کہ اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے کہا ہے کہ مجھ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بندہ آرام سے چل پھر رہا ہے اور اس کے سجدے میں جاتا ہے تو اس کی انگلی نہیں لگتی ہے، اور کیوں نہیں لگتی پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی انگلی ٹیک نہیں پاتا، میں معذور ہوں، میرے سے نہیں ہو پاتا، پیر میں پرابلم ہے۔ بغیر انگلی کے سہارے تم چل کیسے رہے ہو؟ اگر اتنی ہی پرابلم ہے، تم چل رہے ہو، اس کا مطلب سجدے میں تمہاری انگلی، ورنہ آپ دیکھیں ایک انگلی میں تھوڑی سی چوٹ آ جائے، موچ آ جائے تو بندہ چل نہیں پاتا ہے برابر۔ تمہاری 10 انگلیوں میں پرابلم ہے، تم چل کیسے رہے ہو آرام سے؟ یہ بات تو عقل میں میرے سمجھ میں نہیں آتی، یہ خود آپ بھی غور کریں تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ مجھے بھی بہت چوٹ لگی، آپ کو بھی بہت چوٹ لگی ہوگی۔ تھوڑا سا موچ آ جائے، ایک انگلی ہی میں کیوں نہ ہو، پیر مڑ جائے ذرا سا تو بندہ چل نہیں پاتا ہے، سمجھے؟ تو لہٰذا یہ ڈھونگ اور اس طرح کی بہانے بازی عبادتوں میں نہ کی جائے، جو فرائض ہے ان کو کامل طور پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کسی عذر کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو کیا کرے؟ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگانا ضروری ہے، کیونکہ ناک کی ہڈی لگانا یہ واجب ہے، پیشانی لگانا یہ فرض ہے۔ اور یہاں پر معذور کے لیے بتایا نا کہ پیشانی میں چوٹ ہے یا پیشانی نہیں لگا سکتا کسی عذر شرعی کی وجہ سے، وہ چوٹ ہی ہوگی اور کیا ہوگی۔
تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو فرمایا کم سے کم ناک لگائے، اور ناک کی نرم ہڈی جو ہم دبا کے لگاتے ہیں اس کا ہی خل، فقط نوک لگانا، یہ نوک لگے اس سے کافی نہیں ہوگا، یہ نرم ہڈی لگے یہ والی، تب جا کے نماز اس کی درست ہوگی۔ اگر کسی نے سجدہ میں صرف رخسار یا ٹھوڑی زمین پر لگائی تو کیا حکم ہے؟ رخسار یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارہ کا حکم ہے نا، کہ بندہ اگر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو تو حکم دیا جائے گا ٹھیک ہے بھائی بیٹھ کے نماز پڑھو، اشارے سے نماز پڑھو۔ ایک رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ کسی نرم چیز پر سجدہ کیا تو کیا حکم ہے؟ کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز، ورنہ نہیں۔ بعض جگہ سردیوں میں مسجد میں پیال یعنی چاول کا بھس بچھاتے ہیں، ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک کی ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ کمانی دار یعنی اسپرنگ والے گدے پر سجدہ میں پیشانی خوب نہیں دبتی، لہٰذا نماز نہ ہوگی۔ اسپنج والا گدا ہو، ابھی بیچ میں ہماری مسجد میں بھی آیا تھا نا فارم بچھنے کے لیے، میں نے منع کر دیا۔ وہ ایسا تھا کہ اس پہ کھڑے ہو رہے تھے تو پیر پورا نہیں دب رہا تھا، پیشانی کہاں سے دبتی؟ سب کی نماز خراب ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اگر اتنا پتلا ہے چٹائی کے مثل کہ یا تھوڑا ہی سے اس میں ایسا اسپنج ہے کہ ایک بار دبائیں تو دب جائے، وہ مختصر ہوگا، موٹا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر دوسری بات ہے، لیکن 2 انچ 3 انچ 5 انچ 4 انچ اتنا موٹا موٹا ہوتا ہے تو اس میں بندہ دباتے جائے دبتے ہی جائے گا، کہیں جا کے رکے گا ہی نہیں۔ تو جب پیشانی جمے گی ہی نہیں تو سجدہ کہاں سے ہوگا؟ فرض ہی ادا نہیں ہوگا۔ اور مان لیجئے پیشانی جم بھی گئی تو پھر ناک کی ہڈی بھی تو جمانا ہے۔ 3 تسبیح کی مقدار تو آپ اسی میں رہ جاؤ گے کہ ناک کی ہڈی جمے اور پیشانی جمے۔ اور کون اتنی آرام سے نماز پڑھتا ہے آج کے زمانے میں؟ امام کی سنت نہیں پوری ہوئی رہتی، آدھی سے زائد مسجد خالی ہو گئی، پونی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے شہر ممبئی کی بات کر رہا ہوں میں، تو جو مرغی کی طرح ٹھونک مارتے ہیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، وہ کتنے دیر تک جمائیں گے وہ؟ تو لہٰذا عوام کو، مقتدیوں کو، اور مقتدی خود بھی عبادت کرنے آئے ہیں تو ذرا عبادت کی لذت لیں، یہاں پر بھی آرام نہ طلب کریں کہ فین چالو رہے، اے سی چالو رہے، ذرا فریشنس محسوس کروں، اس میں عبادت کروں۔ ذرا سوچے ہمارے بزرگ کیسے عبادت کیا کرتے تھے، حالت سفر میں ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، جبکہ ٹرین اور ہوائی جہاز اور یہ گاڑیوں کا زمانہ بھی نہیں تھا، وہ قافلوں کے ساتھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ نماز کے لیے قافلہ رکا تو ٹھیک، ورنہ خود رک کے نماز پڑھتے، وہ رات میں آرام کرتے، صبح چلتے، کس طرح وہ عبادت کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس طرح کی آرائشیں اور آسائشیں نماز میں نہ تلاش کرے، ورنہ نہ نماز میں کی لذت آپ کو ملے گی، نہ خشوع خضوع رہ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جوار یا باجرہ وغیرہ کے دانوں پر سجدہ کا کیا حکم ہے؟ جوار، باجرہ وغیرہ چھوٹے دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری وغیرہ میں خوب کس کر بھر دیے گئے کہ پیشانی جمنے سے مانع نہ ہو تو ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ صرف اس لیے میں سنایا آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ پیشانی لگنا کتنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسائل اسی لیے میں کچھ ایسے مسئلے بھی بیان کرتا ہوں کہ آپ کو محسوس ہوگا بھائی ہمارے ساتھ تو یہ پیش نہیں آتا، درپیش ہمیں نہیں ہوتا یہ۔ تو اگر آپ کے ساتھ اگرچہ درپیش نہیں ہوتا لیکن جو اصل مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ایک دم فٹ بیٹھ جائے گا، پھر کبھی انشاءاللہ ذہن سے نکلے گا نہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سجدے میں پیشانی لگانا فرض، پوری پیشانی سجدے میں جمے گی تبھی فرض ادا ہوگا، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ پیشانی لگانا فرض، ناک کی نرم ہڈی لگانا واجب۔
امامہ کے پیچ پر سجدہ کیا، کیا حکم ہے؟ امامہ پہن کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جو امامہ باندھتے ہیں اسے پیچ کہتے ہیں، اس کا پیچ ہوتا ہے وہ، تو اس کے پیچ پر اگر سجدہ کیا، کیونکہ عام طور پہ امامہ پہنیں گے تو یہ پیشانی تک امامہ آ جاتا ہے، اگر پیچ پر سجدہ کر رہا ہے اور پیچ پر سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ پیشانی جم رہی ہے تو نماز ہو گئی، اور اگر پیشانی نہیں جم رہی ہے نیچے زمین پر یا مصلی پر تو نماز نہیں ہوگی، اور پیشانی جم گئی تو نماز ہو جائے گی۔ امامہ کے پیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا سجدہ ہو گیا، اور ماتھا نہ جما بلکہ فقط چھو گیا کہ دبانے سے دبے گا، یا سر کا کوئی حصہ لگا، یعنی کوئی حصہ لگا، پورا حصہ نہیں لگا پیشانی کا، کوئی حصہ لگ رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، تو سجدہ نہ ہوا، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر سجدہ والی جگہ قدموں کی نسبت اونچی ہے تو کیا حکم ہے؟ بعض اوقات ہماری بڑی مساجدوں میں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، جمعہ عیدین وغیرہ کے دن کے لوگ سیڑھیوں پہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، یا ایسی جگہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کھڑے نیچے ہیں اور جہاں سجدہ کریں گے وہ قدم سے اوپر ہے، تو اب ایسے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا ورنہ ہو گیا۔ اگر 12 انگل قدم سے 12 انگل اونچی ہے، سمجھ میں آ رہی بات، 12 انچ اونچی ہے تو اب ایسی حالت میں سجدہ نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی، اور اگر 12 انگل اونچی نہیں ہے، اس سے کم ہے تو سجدہ بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ اب سیڑھی ایسے سیدھی گئی ہے قبلہ کی طرف، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے کیسے ہوگی؟ رکوع کر لے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، قیام اور رکوع قاعدہ کیسے کرو گے، سجدہ کیسے کرو گے، کچھ نہیں ہو پائے گا، تو سیڑھیوں پہ نماز پڑھنے سے پرہیز کریں۔ یہ رہا رکوع اور سجدے سے متعلق۔ اب آئے قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ قاعدہ اخیرہ سے کیا مراد ہے؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے، اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور یہ فرض ہے۔ ابھی ہم 4 رکعت والی نماز پڑھے، 4 رکعت سنت شروع میں پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، 2 رکعت پہ قاعدہ کیے، وہ قاعدہ اولا، وہ واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے، اور قاعدہ اخیرہ وہ قاعدہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز مکمل کر لیا ہے، اب قاعدے میں بیٹھا ہے، اب سلام پھیر کے باہر نکلے گا، وہ فرض ہے، سمجھے؟ اس لیے اسے قاعدہ اخیرہ کہا گیا، آخری والا قاعدہ۔ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں قاعدہ اخیرہ ہے، اولا ہے ہی نہیں۔ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں وطر اور مغرب کی، تو اس میں پہلا قاعدہ 2 رکعت پہ آپ کر رہے ہیں وہ قاعدہ اولا ہے، وہ واجب ہے، اور اخیر میں تیسری رکعت میں جو کر رہے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ ہے، وہ فرض ہے، کہ اگر وہ نہیں پایا گیا، وہ نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اور اگر ذہن میں ہے اور سمجھ میں نہ آئے، اور کبھی درپیش آپ کے سامنے ایسے مسائل آ جائیں کہ آپ کا قاعدہ اخیرہ چھوٹ گیا یا آپ نے ادا کیا لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نماز ہوئی نہیں ہوئی، تو فوراً کسی عالم یا امام سے کانٹیکٹ کر کے اپنا مسئلہ درست کرے، اپنا مسئلہ پوچھے، تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے، اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ بیٹھنا فرض ہے، التحیات پڑھنا یہ واجب ہے، 2 چیز ہے نا۔ اگر پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا تو کیا حکم ہے؟ پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا تو بیداری کے بعد بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قراءت، رکوع، سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی اور سجدہ سہوی کرے۔ آخری رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا اور کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ 4تھی رکعت پہ قاعدہ کرنا تھا اسے، یا 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا فرض، اس میں قاعدہ کرنا تھا، 3 رکعت والی مغرب کی پڑھ رہا تھا،
یا واجب وطر پڑھ رہا تھا، اس میں قاعدہ کرنا تھا، قاعدہ نہیں کیا، کھڑا ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا لے۔ تو وہ 4 رکعت والی تھی 6 رکعت ہو جائے گی، 2 رکعت والی تھی 4 رکعت ہو جائے گی، یہ پوری نفل ہو جائے گی۔ فرض آپ کا نہیں ہوا، فرض آپ کو دہرانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ آپ کا چھوٹ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قاعدہ اخیرہ آپ کا چھوٹ گیا۔ 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے آپ کو یاد آ جائے، رکوع میں بھی یاد آ جائے کہ یہ تو 5ویں رکعت میں ہوں میں، یا تیسری رکعت میں ہوں میں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں، یہ چوتھی رکعت ہے، فوراً قاعدے کی طرف لوٹے، سجدہ کرنے سے پہلے پہلے۔ سجدہ آپ نے جیسے کر لیا 5ویں رکعت کا، اب یاد آیا تو اب 1 رکعت اور ملائے، 6 رکعت کریں، 2 رکعت والی پڑھ رہے تھے فرض، 4 رکعت کریں، یہ سب کے سب نفل ہو گئی۔ اب نماز اب اثر نو دہرائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قاعدہ اخیرہ چھوڑ دیا، فرض چھوڑنے سے نماز باطل ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی، نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ یہ مسئلہ تو ہوا منفرد کا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں بتاؤں، بہار شریعت میں ذکر کیا ہے حضور صدر الشریعہ نے، اور میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا۔ امام اگر چوتھی رکعت میں قاعدہ کرنا بھول جائے، قاعدہ اخیرہ، اور کھڑا ہو جائے، تو اب کیا کیا جائے؟ امام کو یاد آ جائے گا تو امام لوٹ آئے گا۔ اگر امام بھولے سے کھڑا ہو گیا، مقتدیوں کو یاد آئے تو مقتدی اس کو تکبیر دے کے واپس بلائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو لقمہ دے کے واپس بلائے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ قاعدہ اولا کا مسئلہ دوسرا ہے، وہ انشاءاللہ واجبات میں سمجھاؤں گا، ورنہ گڈ مڈ ہو جائے گا، ادھر کا ادھر ہو جائے گا۔ قاعدہ اولا کا مسئلہ الگ ہے، اس میں اس طرح نہیں چلے گا، اس میں ایک حد ہے، کب تک لقمہ دے سکتے ہیں آپ۔ بے محل لقمہ دے دیں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور آپ کا لقمہ امام لے لے گا تو امام کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے واجبات نماز شروع ہوں گے تو اس میں بتاؤں گا۔ ابھی صرف قاعدہ اخیرہ ذہن میں رکھیں کہ قاعدہ اخیرہ امام چھوڑ کر قیام کی حالت میں آ گیا، امام کو یاد آ جائے گا تو خود لوٹ آئے گا، اگر امام کو یاد نہیں آیا تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ امام کو لقمہ دے اور امام کو واپس بلائیں، یعنی لقمہ دے۔ یہ نہ بولے کہ امام صاحب بیٹھ جاؤ، یہ تو آپ کی نماز فوراً فاسد۔ امام صاحب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، امام صاحب کھڑے ہو گئے، غلطی ہو گئی، یہ سب نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس طرح کا لقمہ، سمجھے؟ تو امام تکبیر دیں گے تو امام کو یاد آ جائے گا فوراً کہ قاعدہ اخیرہ چھوٹ رہا ہے۔ اب اگر بالفرض مان لے کہ امام لوٹا ہی نہیں ہے، امام لوٹا ہی نہیں، امام سمجھ رہے کہ نہیں یہ چوتھی نہیں تیسری تھی، اور سارے مقتدی جان رہے ہیں کہ یہ چوتھی تھی، تو اب امام کو بلائیں۔ امام اگر نہیں آتا ہے، ٹھیک، تو یہاں پر قاعدہ اخیرہ ہی نہیں پایا گیا تو سب کی نماز فاسد ہو گئی، ہوئی نہیں۔ اور اگر امام قاعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہوا، قاعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہوا ہے تو امام کو بلایا جائے تکبیر دے کے، اگر امام آ جائے تو ٹھیک، اگر امام نہیں آئے تو مقتدی اپنا اپنا سلام پھیر کے نماز سے باہر ہو جائے۔ 2 مسئلہ ہے، ایک یہ کہ امام قاعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہوا ہے، اسے کچھ شک شبہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں۔ اگر لوٹ آیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں لوٹا، امام لوٹ آیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں لوٹا تو کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ فرض چھوٹا۔ اور اگر امام قاعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہوا ہے، قاعدہ اخیرہ جو فرض ہے وہ کر لیا ہے، اب کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب اتحیات بھی پڑھا ہی ہے، وہ تبھی تو کھڑا ہوا ہے، وہ دوسری رکعت سمجھ رہا تھا یا کچھ اور اسے سمجھ میں آئی بات، تو اب اسے لقمہ دے کے بلایا جائے۔ اگر وہ نہیں آئے تو لوگ اپنے اپنے ساتھ مقتدی جو ہے سلام پھیر کے نماز سے باہر ہو جائیں۔ اور قاعدہ اولا والا مسئلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے جب بھی وہ درس میں آئے گا اس کو میں بتاؤں گا، کیونکہ یہاں پر آپ
لقمہ دے سکتے ہیں جب تک امام نہ لوٹے، لیکن قاعدہ اولیٰ میں ایسا نہیں ہے، اس میں حد متعین ہے۔ بغیر محل کے نماز میں کہیں بھی مقتدی لقمہ دے گا، جو لقمہ کا محل نہیں ہے نماز اس کی خود کی فوراً فاسد ہو جائے گی مقتدی کی۔ اور اگر بغیر محل میں مقتدی نے جیسے ہی لقمہ دیا اور امام نے قبول کر لیا، امام کی نماز فاسد۔ سمجھ میں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ امام اور مقتدی دونوں سے متعلق ہے، دونوں کو یہ مسئلہ یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ قاعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ مجھ پر سجدہ باقی ہے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی سجدہ باقی ہے، ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا کسی رکعت کا، یا سجدہ تلاوت باقی ہے، ٹھیک ہے۔ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرے، اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر سے بقدر تشہد بیٹھے اور پہلا قاعدہ جاتا رہا۔ قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ خروج بسنعی سے کیا؟ یہ قاعدہ اخیرہ سے متعلق تمام مسائل تھے جو کہ فرض ہے۔ اب خروج بسنعی، خروج بسنعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز سے باہر ہونا۔ خروج بسنعی سے کیا مراد ہے؟ قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل یعنی ایسا کام جو منافی نماز ہو بقصد کرنا خروج بسنعی ہے۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی نماز قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں خروج بسنعی، نماز سے باہر ہونا۔ نماز سے باہر ہونا ایسے طریقے سے، ایسے کام سے جو منافی نماز ہے، جو نماز میں کرنا منع ہے، جیسے کلام کرنا، بات کرنا، کھانا کھانا وغیرہ وغیرہ، کسی کو بلانا، آواز دینا، یہ سب کلام میں آ گیا، یہ فرض ہے۔ لیکن اس میں واجب یہ ہے کہ بندہ جب نماز سے باہر نکلے تو سلام کے ذریعے ہی نکلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اور دونوں طرف سلام پھرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دونوں طرف۔ اگر سلام کے ذریعے سے نہیں نکلے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ کی مکروہ تحریمی ہوئی، واجب ترک ہوا۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خروج بسنعی فرض ہے اور سلام واجب ہے، اور دونوں طرف سلام واجب ہے۔ اکثر لوگ کو دیکھا جاتا ہے امام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، امام ایک سلام پھیرا ہے، دوسرا سلام امام سے پہلے ہی پھیر لیتے ہیں، یا امام نے ابھی دوسرا سلام امام پھیر ہی رہے وہ پھیر اڑ کے ٹانگ آنگ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام کی اقتداء بھی لازم و ضروری ہے نا، امام سے پہلے رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو امام سے پہلے آپ سلام کیسے پھیر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی نماز خراب نہیں بھی ہوگی، باطل نہیں بھی ہوگی، تب بھی تو گناہ گار تو آپ ہوں گے نا، تو لہٰذا ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ اخیرہ ترتیب سے کرنا ضروری ہے؟ قیام و رکوع و سجود اور قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یہاں پر ترتیب قیام، رکوع، پھر اس کے بعد سجود، پھر اس کے بعد قاعدہ، اس میں ترتیب لازم و ضروری ہے کہ یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ لازم ہے کہ اگر ترتیب بگڑی اور کوئی فرض رہ گیا تو نماز سرے سے ہوگی نہیں، اور آپ نے اس کو دہرا کر ادا کر لیا، اس کا اعادہ کر لیا تو سجدہ سہو آپ پر لازم۔ اگر بھولے سے ہوا ہے تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، جان بوجھ کے ہوا ہے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، آپ کا فرض ادا ہو گیا، نماز واجب الاعادہ۔ ٹھیک، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہماری اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا اس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔
مولا کریم مسائل بتانے میں کچھ خطا ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا سنایا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔